ذکر ہے ایک بچہ جس کا نام نکاش تھا، جس سب پیار سے نکی کہتے تھے۔ نکی کے 4 بہن بھائی اور بھی تھے، لیکن ان سب میں نکی سب سے زیادہ نالائق اور لاپرواہ بچہ تھا۔ وہ ہر وقت کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے والدین اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ اسکول کے نام سے بھاگتا تھا، جب بھی کوئی پڑھائی کے بارے میں بولتا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ اسے اپنے فیوچر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر کوئی بات کرتا کہ تم فیوچر میں کیا کرو گے، بنا پڑھے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بولتا میں یوٹیوبر یا ولاگر بن جاؤں گا ماما، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے کہ یوٹیوبر یا ولاگر بھی یا کوئی آن لائن کام کرنے کے لیے بھی پڑھائی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی یوٹیوبر یا ولاگر کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ کنٹینٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے۔ آگے تو ہے ہی بہت فاسٹ دور، تم کیا کرو گے؟ پڑھائی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ اسکول تو جاتا تھا لیکن کبھی بھی اچھی پروگریس لے کر نہیں آتا تھا۔ اس کی امی ابو ہر ایک سے مشورہ کرتے پھرتے کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، لیکن انہیں کوئی حل نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کی امی صرف اللہ سے ہی رجوع کرتی تھی۔ وہ کہتی اللہ ہی ہے جو میری مدد کرے گا۔ وہ نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد سب سے زیادہ نکی کے لیے دعا کرتی۔ بے شک والدین کو سب بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جن میں کوئی کمی رہ جاتی ہے وہ تو سب سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، اور جو بچہ پڑھائی نہ کرے اس میں تو کمی رہ ہی جاتی ہے، کیونکہ پڑھائی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وقت گزر گیا تھا۔ نکی کے سب بہن بھائی اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن نکی کے پاس سب سے زیادہ کام تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو پڑھتا ہی نہیں تھا، اس کے پاس سب سے زیادہ کام کیسے آ گیا؟ تو بچوں، اس کے پاس کام کیسے تھا تو دیکھیے، سنیے، غور کیجیے۔ اس کے پاس کام ایسے تھا کہ جب بھی اس کے کسی بہن بھائی کو ضرورت ہوتی تو بابا کو فون کرتے، بابا نکی کو بھیج دیجیے، میں نے کار واش کروانی ہے، میں میٹنگ میں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہنیں کال کرتی، بابا نکی کو بھیج دیجیے، میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوں، مجھے لینے کون آئے گا؟ پھر کال آتی، بابا نکی کو بھیج دیں، میری بیوی نے پارلر جانا ہے، ہمیں نکی پر ہی ٹرسٹ ہے، اور کون لے کر جائے گا؟ بابا یہ کام کرنا ہے، نکی کو بھیج دیں، بابا یہ کام کرنا ہے، نکی کو بھیج دیں۔ وہ جس نے پڑھائی کو چھوڑا تھا، پڑھائی کو نو کہا تھا، وہ اب کسی اور کو نو کہہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک لیبر کی زندگی گزار رہا تھا۔ ہاں جی بچوں، وہ ایک مزدور کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ وہ روتا لکھتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ڈپریشن کا مریض بن رہا تھا۔ وہ چیختا چلانے لگتا، وہ کبھی کہتا میں کدھر جاؤں، میں تو نوکر بن کے رہ گیا ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نکی نکی اٹھو بچے، اٹھو نکی، ٹائم ہو گیا اسکول جانے کا، اٹھو بیٹا جلدی کرو۔ اب مجھے پتہ ہے تم شور مچاؤ گے میں اسکول نہیں جانا، لیکن جانا تو پڑے گا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، شاباش، گڈ مارننگ میری جان۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں شور مچا رہے ہو نکی؟ اٹھو بیٹا، کیا ہوا، کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ نکی نکی، ہائے ماما ماما، ہائے ماما، شکر ہے میں خواب دیکھ رہا تھا، ماما شکر ہے میں خواب دیکھ رہا تھا، الحمدللہ۔ ہائے ماما میں اسکول جاؤں گا، میں 2 منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہوں، میں بھی اسکول جاؤں گا، میں اسکول سے کبھی چھٹی نہیں کروں گا، میں بہت سا پڑھوں گا، سب سے آگے نکلوں گا۔ ماما مجھے سمجھ آ گئی ہے، ماما میں لیبر نہیں بنوں گا، میں مزدور نہیں بنوں گا، ماما مجھے مزدور مت بننے دینا ماما۔ ماما بولی بیٹا کون تمہیں مزدور بنا رہا ہے، کیا ہو گیا بیٹا؟ میں بولا نہیں ماما بس میں اسکول جا رہا ہوں۔ اوکے ماما مجھے لنچ دیں جلدی سے، میں اسکول جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایسا سیٹ ہوا نکی کہ ہمیشہ اسکول جاتا، کبھی چھٹی نہ کرتا۔ یہ بے شک اس کی ماں کی دعاؤں کا ہی ثمر تھا۔
کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اگلی لائف دکھا دی تھی، اس کو فیوچر دکھا دیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ پڑھائی کے بغیر فیوچر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم ہر ایک پہ نہیں کرتا کہ اس کو خواب کے ذریعے کچھ نہ کچھ دکھا دے، زندگی پر ہی کرم ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس بات سے سبق حاصل کرنا ہے اور پڑھائی میں توجہ دینی ہے۔ پڑھائی کے سے آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، جو آپ کے خواب ہیں پورے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو بچوں، کہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔